پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو فروخت کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس سال 2 مرتبہ قومی ایئر لائنز کی نجکاری میں تاخیر کے بعد اب اس کی جو بولی ہے وہ 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں لگنے کی توقع ہے، یعنی کہ 6 منظور شدہ کمپنیاں قومی ایئر لائنز خریدنے کے لیے 11 بجے صبح تک اپنی بولی جمع کروائیں گی۔ اسی دن یہ بولیاں کھولی جائیں گی اور ان کی جانچ پڑتال ہوگی، پھر وہ فوراً وفاقی کابینہ کو روانہ کر دی جائیں گی۔ اگر 3 سب سے زیادہ بولی لگانے والوں نے پی آئی اے کی کم سے کم متعین کردہ قیمت یعنی کہ ریزرو پرائس جو ہے اس سے کم بولی لگائی تو انہیں دوبارہ بولی لگانے کا کہا جائے گا، اور ان میں سے جس کی بولی سب سے بڑی ہوگی قومی ایئر لائنز اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ بظاہر معاملہ سیدھا اور آسان ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ افریط تفصیل میں چھپا ہے۔ اتنا بڑا سودا ہونے میں بمشکل ہیں وہ 3 روز باقی ہیں، لیکن ایئر لائن سے وابستہ ذرائع کے مطابق بہت سے معاملات پر ہنوز دھند چھائی ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سرمایہ کاروں نے پی آئی اے کو فروخت کرنے کی حکومتی بے چینی اور مجبوری کو بھانپ لیا ہے، اور وہ اب اس بڑے سودے کی شرائط اپنے حق میں ڈھالنے کے لیے کوشاں ہیں، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ حکومت نے ابتدائی طور پر پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 5 شرائط رکھیں۔ پہلی یہ کہ پی آئی اے کے نجی مالکان وہ 3 سال تک کمپنی کو بند نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ پی آئی اے کا نام وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کے مطابق پی آئی اے کے جو نجی مالکان ہیں اپنے شیئرز یا اس میں سے کچھ حصہ آگے فروخت نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط تھی کہ 3 برس تک کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا، اور 5ویں شرط کا تعلق پی آئی اے کے جہازوں کی تعداد بڑھانے سے تھا، جنہیں 3 سال میں 33 سے بڑھا کر 45 کرنا ہے۔ جب شہباز حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری عمل کا آغاز کیا تو فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے 51% شیئرز وہ نجی سرمایہ کاروں کو فروخت کیے جائیں گے، اور بقیہ 49% حکومت اپنے پاس رکھے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری مکمل کرنے کا اولین ہدف اس سال مئی مقرر کیا گیا تھا، جس میں بعد میں بڑھا کر جولائی کیا گیا، اور اس کے بعد 31 اکتوبر۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن کے بھی آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پہلے مالی سال 2023 سے اپریل 2024 تک کمپنی کی جو انوینٹری ہے، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، جو اس کی لائبلٹیز ہیں اور ریسیویبلز ہیں، ان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائے۔ اس میں بڑی پیچیدگی پی آئی اے کے 200 ارب مالیت کا قرض، واجبات اور ذمہ داریاں تھیں۔ اس میں پاکستان اسٹیٹ آئل اور سول ایویشن اتھارٹی کے واجبات سمیت ایف بی آر کے ادا کیے جانے والے ٹیکس بھی شامل ہیں۔ حکومت پہلے ہی الگ کمپنی ایک بنا کر جس کا نام پی آئی اے ہولڈنگ ہے، وہاں پر 650 ارب روپے کے واجبات کی ذمہ داری اپنے سر لے چکی ہے۔ آڈٹ کے علاوہ سرمایہ کاروں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے 1700 اضافی ملازمین کو فارغ کیا جائے۔ سرمایہ کاروں کا اصرار تھا کہ حکومت ان ملازمین کو خود نکال دے۔ تیسرا اور سب سے بڑا مسئلہ جو سرمایہ کاروں نے اٹھایا وہ یورپ بشمول برطانیہ کے لیے قومی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی کا تھا۔ فعال یورپی روٹس کے ساتھ پی آئی اے کی قیمت تقریباً 290 ارب روپے اور ان کے بغیر 220 ارب روپے بنتی ہے۔ پاکستان کے دور حکومت میں اس وقت کے ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا کہ پی آئی اے کے بہت سے پائلٹس کے لائسنس وہ جعلی ہیں۔ اس سے قومی ایئر لائنز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سرور خان نے پارلیمنٹ میں یہ بیان 24 جون 2020 کو دیا، اور 27 جون کو یورپین یونین نے خط کے ذریعے یورپ کے ہوائی اڈے قومی ایئر لائنز کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پابندی سے پہلے برطانیہ کے علاوہ پی آئی اے کی فلائٹس پیرس، اوسلو، کوپن ہیگن، برسلز اور میلان جایا کرتی تھیں۔ سرور خان کے بیان سے پہلے بھی سول ایویشن اتھارٹی کے حفاظتی معیار پر یورپی یونین نے سوال اٹھائے ہوئے تھے۔ 2017 میں پی آئی اے نے نقصان کی وجہ سے نیو یارک کے لیے پروازیں خود بند کر دی تھیں۔ پی آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اسٹیشن پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں کی گئی سیاسی تقرریوں نے اس روٹ کا بھٹا بٹھا دیا، کیونکہ تقریباً ہر سفارشی افسر پی آئی اے کے بزنس کو آگے بڑھانے کے بجائے گرین کارڈ کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا۔ یورپین یونین کی جانب سے عائد پابندی کے بعد امریکہ نے بھی اس کی تقلید میں پی آئی اے کی پروازوں پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی۔ خیر یہ تو ماضی کی باتیں ہیں۔ تازہ ترین اطلاع یہ کہ یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی کے وفد کی آمد اب اکتوبر کی 30 کو متوقع ہے۔ اگر 4 برس کی کوششوں کے بعد سول ایویشن اس وفد کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے رجسٹرڈ جہاز یورپ پرواز کر سکیں گے۔ ویسے سول ایویشن کے افسران اس بار کافی پر امید ہیں۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے سرمایہ کاروں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے پہلے 3 ماہ کی مہلت مانگی تھی جو 31 اکتوبر کو ختم ہوگی۔ اس مہلت کے دوران پی آئی اے کا نیا آڈٹ جو ہے مکمل ہو گیا۔ یہ بھی طے ہوا کہ 3 برس میں 1700 ملازم از خود ریٹائر ہو جائیں گے اور ان پر صرف جو صرف ہونے والے 14 سے 15 ارب روپے ہیں وہ پی آئی اے کی قیمت فروخت میں سے منہا کر لیے جائیں گے، یعنی کہ حکومت پی آئی اے خریدنے والوں کو ڈسکاؤنٹ دے گی۔ حکومت پر امید ہے کہ نومبر تک پی آئی اے کی یورپ کی پروازوں پر سے پابندی اٹھ جائے گی، لیکن ضروری نہیں کہ 31 اکتوبر تک سب معاملات طے ہو جائیں۔ حکومت کے لیے عشق امتحان اور بھی ہیں۔ 6 سرمایہ کاروں میں سے صرف 3 پارٹیاں پی آئی اے خریدنے میں واقعی سنجیدہ ہیں، یعنی کہ اے بلو، عارف حبیب کارپوریشن اور یونس برادر ہولڈنگ کنسورشیم۔ ایئر عربیہ جو فلائی جناح میں 50% کی ساجھے دار ہے، وہ واحد بیرونی سرمایہ کار کمپنی جو بظاہر اس دوڑ میں شامل ہے۔ ویسے مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والی ایئر لائنز پی آئی اے کو حریف سمجھتی ہیں۔ پی آئی اے کی بحالی کی صورت میں انہیں بزنس کم ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے ان کی پی آئی اے کی خریداری میں جو عدم دلچسپی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن حیرت ہے کہ پی آئی اے نجکاری کے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں ارنسٹ اینڈ ینگ، انہوں نے مغربی سرمایہ کاروں کو یہاں لانے کی کوشش نہیں کی۔ پی آئی اے سے جان چھڑانے کی حکومتی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے سرمایہ کار اب 51 اور 60% شیئرز کی جگہ 100% یا کم از کم 76% شیئرز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اس بات پر بھی مصر ہیں کہ ان کے حصے کے 20 سے 25% شیئرز انہیں آگے فروخت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ بقول ایک سرمایہ کار کمپنی کے عہدیدار کے، پی آئی اے سفید ہاتھی ہے جسے فعال بنانے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ پی آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہر صورت میں کم از کم پی آئی اے میں 40% ملکیت جو ہے برقرار رکھنی چاہیے اور جلد بازی میں قومی ایئر لائنز کو اونے پونے بیچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پی آئی اے میں منافع بخش ادارہ بننے کے تمام تر عناصر موجود ہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جہاں ہوائی سفر کرنے والوں کی سالانہ نمو یعنی کہ گروتھ جو ہے اس میں اضافہ 5% ہے، جو اس خطے کی 3.5% کی اوسط سے زیادہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو ملا کر پاکستان کے رجسٹرڈ جہازوں کی تعداد بمشکل جو ہے 40 سے 41 ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے کئی چھوٹے ایران میں 400 پیسنجر جہاز جو ہیں رجسٹرڈ ہیں۔ لیکن جناب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وہی سیاسی جماعتیں اس قومی اثاثے سے جان چھڑانے میں پیش ہیں جنہوں نے اسے تباہ کیا۔